اگر ہم پاکستان کی 75 سالہ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں سیاست میں قدم رکھنے کے بعد بے مثال کامیابیاں اپنے نام کرنے اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے والے کئی نام دکھائی دیں گے۔ پاکستان کی 75 سالہ اس سیاسی کتاب میں ایک نام جو بڑا واضح اور ایک جاندار کردار کے ساتھ اس کتاب میں نقش ہے، وہ نام کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ بھٹو پاکستان میں ہمیشہ ایک عظیم کردار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنی موت کے 45 سال بعد بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں آج بھی زندہ ہیں، اور یہ زندہ بھی کیوں نہ ہوں، ان کے اس ملک پر اور اس ملک میں رہنے والے کروڑوں لوگوں پر۔ ویسے تو کئی احسان ہیں، مگر ان کے کیے گئے وہ 2 احسان جنہیں نہ تو پاکستان کی تاریخ کبھی بھولے گی اور نہ ہی پاکستانی قوم۔ یہ 2 احسان بھٹو نے کب اور کیوں کیے تھے، آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھٹو کے پاکستان پر کیے گئے ان 2 احسانوں کے بعد عالمی سامراج نے کس طرح بھٹو کو عبرت کا نشان بنوایا۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں 96 سال پیچھے یعنی 5 جنوری 1928 میں جانا ہوگا، جس دن سر شاہ نواز بھٹو اور خورشید بیگم کے ہاں ان کے تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، جس کا نام یہ ذوالفقار علی بھٹو رکھتے ہیں۔ یہ بچہ اپنے تمام بہن بھائیوں میں سب سے خوبصورت، سب سے ذہین اور سب سے ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس کے والدین اس بچے کو اس دور کے سب سے بہترین تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن دلواتے ہیں۔ یہ ادارہ کوئی اور نہیں بلکہ ممبئی کا کیتھیڈرل اسکول تھا۔ اس کے بعد بھٹو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے، جہاں انہوں نے 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ قانون پڑھنے کے بعد انہوں نے لاء کی پریکٹس کی۔ 1953 میں ذوالفقار علی بھٹو واپس پاکستان آ گئے اور انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں وکالت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو میں نوجوانی سے ہی جدوجہد اور لیڈرشپ کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بھٹو اس دور کی سب سے بڑی تحریک یعنی تحریک پاکستان کے بھی سرگرم رکن رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھٹو کئی دوسری تنظیموں کے بھی رکن رہے، جن میں نیشنل لیگ نامی تنظیم نمایاں ہے۔ اسی بیچ سن 1951 میں بھٹو نے کراچی میں مقیم ایرانی فیملی کی خوبصورت، ذہین اور مذہبی کردار کی حامل لڑکی کو اپنی دلہن بنا کر بھٹو فیملی کا حصہ بنا دیا۔ اس لڑکی کا نام نصرت اصفہانی تھا، جو ذوالفقار علی بھٹو سے شادی کے بعد نصرت بھٹو کہلائیں، اور انہی کی کوکھ سے نامور اور عالمی شہرت یافتہ لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی جنم لیا۔ بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی بیٹی تھیں، جن کی پیدائش سن 1952 کو ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کے علاوہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ہاں 3 اور بچوں کی پیدائش بھی ہوئی، جن میں 1954 میں مرتضیٰ بھٹو، 1957 میں صنم بھٹو اور 1958 میں شاہ نواز بھٹو شامل ہیں۔ اس سب کے بیچ ذوالفقار علی بھٹو عملی طور پر سیاست میں قدم رکھ چکے تھے۔ 1957 میں ذوالفقار علی بھٹو کو سکندر مرزا کی کابینہ کا رکن چنا گیا، اور یہ اس دور کے سب سے کم عمر ترین رکن تھے، جنہوں نے بعد میں اقوام متحدہ کی نمائندگی بھی کی، اور 1958 آتے آتے یہ ایوب خان کی کابینہ کا حصہ بن گئے۔ ایوب خان نے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے شروع میں انہیں پانی اور توانائی کی وزارت سے نوازا، مگر بعد میں یعنی 1960 میں ایوب خان نے بھٹو کو کامرس، اطلاعات اور صنعتوں جیسی وزارتیں بھی سونپ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوب خان نے بھٹو کو اپنا سب سے قریبی سیاسی مشیر بھی چنا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 1961 میں ہونے والے پاک بھارت سندھ طاس معاہدے میں سب سے اہم رول بھٹو کا تھا۔ اور صرف یہیں تک نہیں، اس دور میں ایوب خان کی جانب سے سوویت یونین کے ساتھ کیے جانے والے تاریخی معاہدوں کے پیچھے بھی بھٹو کا ہی دماغ تھا۔ 1963 میں ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر خارجہ کا منصب دے دیا گیا،
वजीर खारजा बनने के बाद भुट्टो ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में ऐसी जान डाली कि जिसके नताइज हम आज तक हासिल कर रहे हैं। यह भुट्टो की खारजा पॉलिसी का ही नतीजा है कि आज की तारीख में चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को आयरन ब्रदर के तौर पर जानते हैं और चीन पाकिस्तानी माशियत को सहारा देने के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी कर रहा है। भुट्टो ने यूरोप के साथ साथ मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ भी ताल्लुकात को बढ़ावा दिया और इन ममालिक के साथ तारीखी दफाई मुआहदे भी किए। इसी बीच सन 1965 को पाक भारत जंग का आगाज होता है। ये जंग मुख्तसर मुद्दत के लिए ही लड़ी जाती है। इस जंग के खात्मे के बाद भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के सदर अयूब खान के बीच सरहदों और कैदियों को लेकर एक मुआहिदा भी तय पाता है, जिसे मुआहिदा नाशकंद का नाम दिया जाता है। मुआहिदा नाशकंद में भी भुट्टो अयूब खान की मुआवनत करते हैं, लेकिन इसके कुछ अर्सा बाद ही भुट्टो और अयूब खान के बीच इख्तलाफात की खबरें मंजर आम पर आना शुरू हो जाती हैं और ये खबरें हकीकत का रूप उस वक्त धारती हैं जब भुट्टो खुलकर अयूब खान की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। और 1967 आते आते ये इख्तलाफात इतने बढ़ जाते हैं कि जून 1967 को भुट्टो अयूब खान को अपना इस्तीफ़ा पेश कर देते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुस्तफ़ी होने के बाद अपनी सियासी साख का अंदाज़ा लगाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं और एक के बाद एक कामयाब जलसा करके वो साबित करते हैं वो पाकिस्तान की एक पॉपुलर शख्सियत हैं जिसे पूरे पाकिस्तान से आवाम की हमायत हासिल है। अपनी इसी मकबूलियत और आवाम के जोशो खरोश को देखते हुए भुट्टो ने अपनी अलग एक सियासी जमात बनाने का फैसला किया और बिलाखिर 30 नवंबर 1967 को अपने दरीना दोस्त डॉक्टर मुबशर हसन की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और इस पार्टी की बुनियाद 3 नुक्तों पर रखी गई। नंबर 1, इस्लाम हमारा अकीदा। नंबर 2, जमहूरियत हमारी पॉलिसी। नंबर 3, सोशलिज्म हमारी मुआशियत। इसी बीच पाकिस्तान में सियासी अदमो इस्तेकाम पैदा होता है, जिसका नतीजा सन 1971 में पाकिस्तान के 2 लख्त होने की सूरत में सामने आता है। इस अदमो इस्तेकाम को देखते हुए भारत 1971 में मशरकी पाकिस्तान में फौजी मदाखलत करता है। भारत की इस फौजी मदाखलत की वजह से सन 1971 में मशरकी पाकिस्तान में लड़ी जाने वाली जंग में अपनों की गद्दारी की वजह से पाकिस्तान के कुछ फौजियों को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ता है और पाकिस्तान के कुछ फौजी भारत की कैद में चले जाते हैं। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल याह्या की हुकूमत थी। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान टूटने के महज 3 दिन बाद यानी 20 दिसंबर 1971 को जनरल याह्या ने इस्तीफा देकर इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सपुर्द कर दिया। यूं वो पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि भुट्टो ने इक़्तिदार में आते ही जनरल याह्या खान को नजरबंद कर दिया, यानी हाउस अरेस्ट। ये उस दौर की बात है जिस दौर में पाकिस्तानी कौम टूट फूट का शिकार थी, और टूट फूट का शिकार भी क्यों ना हो जब इस कौम का अजीम मुल्क 2 लख्त हो चुका था और कहीं फौजी भारत की कैद में थे। उस वक्त भुट्टो ही वो वाहिद इंसान थे जो इस टूटी फूटी कौम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बनकर सामने आए। और ना सिर्फ सामने आए बल्कि इस कौम को फिर से अपने पांव पर खड़ा भी किया और भारत के साथ शिमला मुआहिदा करके इस कौम को इसकी इज्जत और इसका दबदबा फिर से वापस किया। 1972 में भुट्टो ने मुल्क में अपनी पॉलिसीज नाफिज करना शुरू कर दी, जिनमें मुल्क की तमाम बड़ी सनतों को कौमी तहवील में ले लिया गया। इसके बाद भुट्टो ने ट्रेड यूनियन और मजदूरों के लिए अपनी पॉलिसीज का ऐलान किया। ज़राअत के शोबे में भी तारीखी इस्लाहात की गईं और अगस्त 1973 को भुट्टो अक्सरियत राय से वजीर आज़म मुंतखब हुए। वजीर आज़म मुंतखब होने के बाद भुट्टो ने अपनी तारीखी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। दाखिली और खारजा पॉलिसी का सरनौ जायजा लिया गया। सनती और तालीमी इदारों में इस्लाहात करके तारीखी कामयाबियां हासिल की गईं। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन भुट्टो के जो 2 अजीम और तारीखी कारनामे थे अब हम उसी पर बात करेंगे। यही वो 2 कारनामे हैं जिन्हें भुट्टो का पाकिस्तान पर सबसे बड़ा एहसान माना जाता है। इनमें से एक पाकिस्तान को 73 का आइन देना है। इससे पहले भी पाकिस्तान में 2 आइन बन चुके थे, एक 1956 में और दूसरा 1962 में। 1973
1974 کا آئین بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس آئین میں وزیراعظم کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی ذوالفقار علی بھٹو نے بعد میں خود کو وزیر اعظم منتخب کروایا تھا۔ آئین کی تیاری کے بعد بھٹو کا پاکستان پر دوسرا سب سے بڑا احسان نیوکلیئر پروگرام کو شروع کرنا تھا۔ ایٹمی پروگرام کو لے کر بھٹو کی جانب سے لگایا گیا نعرہ گاز کھا لیں گے مگر ایٹمی قوت ضرور بنیں گے پاکستانی عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ اس کے علاوہ بھٹو نے ایک مضبوط اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کی۔ اس کام میں بھٹو کی معاونت کرنے کے لیے سعودی عرب کے شاہ فیصل، لیبیا کے کرنل قذافی اور مصر کے انور سادات بھی موجود تھے۔ امریکہ اس بلاک کو لے کر بھٹو کے ساتھ ساتھ باقی اسلامی ملکوں کے حکمرانوں سے بھی سخت ناراض ہوا اور یہاں تک کہ امریکہ کے اس دور کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے بھٹو کو نشان عبرت بنانے کی دھمکی تک دے ڈالی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بھٹو کو یہ اسلامی بلاک بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں 1971 کے اس دور میں جانا ہوگا جب پاک بھارت جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ سے فوجی مدد مانگی کیونکہ یہ جنگ مشرقی پاکستان میں لڑی جا رہی تھی اور مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان جانے کا کوئی بھی زمینی راستہ موجود نہ تھا۔ صرف سمندر کے راستے ہی مشرقی پاکستان جایا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستانی فوج کو مشرقی پاکستان کا دفاع کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ پاکستان کی خواہش پر امریکہ اپنے الائے برطانیہ کے ساتھ اپنا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر لے کر سمندر میں اترا تو صحیح مگر وہ ایئر کرافٹ کیریئر آج تک پاکستان نہ پہنچ سکا۔ امریکہ کی اس بے رخی کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے امریکہ سے کیے گئے سیٹو اور سینٹو کے معاہدے معطل کر دیے۔ ان معاہدوں کی معطلی کے بعد بھٹو کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کو ایک بڑے فوجی اور معاشی اتحاد کی ضرورت پڑے گی۔ اسی بات کو لے کر بھٹو اسلامی ملکوں کا ایک بلاک بنانا چاہتے تھے جو اتنا مضبوط اور طاقتور ہو کہ دنیا کا کوئی ملک اسے ٹکر نہ دے سکے۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں شاہ فیصل کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی ملکوں کی بڑی بڑی شخصیات بھی شامل ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ یہ بلاک بنتا عالمی سامراج نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ شاہ فیصل کو انہی کے بھتیجے کے ہاتھوں قتل کروا دیا گیا تھا اور اب نمبر تھا ذوالفقار علی بھٹو کا۔ 1977 میں بھٹو کے خلاف 9 جماعتوں کا اتحاد قائم ہوا جسے نیشنل الائنس کا نام دیا گیا جس نے بھٹو کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ آخرکار بھٹو نے وقت سے 1 سال پہلے 1977 میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ان انتخابات میں ایک بار پھر بھٹو کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے 155 نشستیں جیت کر کامیابی حاصل کی اور اپوزیشن اتحاد یعنی نیشنل الائنس کو صرف 36 سیٹیں ہی ملی تھیں۔ بھٹو کے اس مینڈیٹ کو اپوزیشن اتحاد نے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا اور انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا کر سڑکوں پر احتجاج شروع کر دیا۔ یہ تحریک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی تحریک کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گئی۔ جو تحریک انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا کر شروع کی گئی تھی وہ تحریک اب تحریک نظام مصطفیٰ میں تبدیل ہو گئی تھی اور بالآخر اسی تحریک کو جواز بناتے ہوئے 8 جنوری 1977 کو فوج نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ضیاء الحق نے 90 روز کے اندر ملک میں عام انتخابات کروانے کا وعدہ بھی کیا۔ 1977 میں بھٹو کو نواب احمد رضا قصوری کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس مقدمے کی پیروی کے لیے بھٹو کی جانب سے فخر الدین جی ابراہیم، عبدالحفیظ پیرزادہ اور یحییٰ بختیار کا انتخاب کیا گیا اور 10 روز بعد بھٹو رہا ہو گئے مگر 3 دن بعد ہی بھٹو کو رہا کرنے والے جج کو برطرف کر کے بھٹو کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا اور پھر 18 مارچ 1978 کو عدالت نے بھٹو کو موت کی سزا سنا دی۔ دنیا کے کئی ممالک کی طرف سے بھٹو کی سزائے موت ختم
ختم کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جاتا رہا، جن میں لیبیا کے کرنل قذافی پیش تھے، مگر یہ سب بین الاقوامی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی تمام اپیلیں رد کر دی گئیں۔ مرنے سے کچھ دن پہلے بھٹو نے ایک تاریخی اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ تاریخ کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک آمر کے ہاتھوں مر جاؤں، اور پھر بالآخر 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ بعد میں ان کے جثے خاکی کو لاڑکانہ لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ آپ لوگوں کی بھٹو کے بارے میں کیا رائے ہے، اس کا اظہار نیچے کومنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ آج کی اپنی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اپنی اگلی نیو ویڈیو میں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان زندہ باد۔